موضوع الدرس في مذمة السخرية والغيبة وسوء الظن سورة الحجرات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت المبارک میں جو سورت الحجرات ہے، الحمدللہ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے اور اس میں سب سے پہلے تو آداب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ. اور پہلا ادب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اللہ کے رسول کے سامنے کسی چیز میں پیش قدمی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالی چاہے آہستہ کہو زور سے کہو سب سننے والے ہیں، تمہارے دلوں کے بھی بھید جاننے والے ہیں. تو پہلا ادب یہ ہے کہ حضور کے سامنے اپنی رائے دینے میں جلدی نہ کریں، انتظار کریں، جو حضور حکم فرمائیں اتباع کریں. دوسرا ادب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب آمنے سامنے بات ہو تو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بھی اونچا نہ کرو. تو آواز اونچی کرنا جہاں جرم ہے تو نافرمانی تو سب سے بڑا جرم ہے. یہ دوسرا ادب. اور تیسرا ادب سکھلایا ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور تم ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ایسے بھی نہ پکارا کرو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو. یعنی آدمی جیسے پکارتے ہو یا فلان یا فلان یا فلان ادھر آؤ بات سنو ہو فلان، ہرگز ایسی بات نہیں. اگر پکارنا بھی ہو تو ادب کے ساتھ بات کریں، احترام کے ساتھ بات کریں، توقیر کے ساتھ بات کریں. اور اگر حضور جا رہے ہیں تو پیچھے سے آواز نہ دے، انتظار کر. اگر تم نے ایسی غلطی کی تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یاد رکھو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہوں سے پورے عمل برباد نہیں ہوتے. تو اس کے جواب یہ ہے کہ یا تو یہ وعید ہے شدید ڈرانے کے لیے، جیسے اللہ فرماتے ہیں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ نے حج فرض کیا جو صاحب طاقت ہے. ومن کفر، حالانکہ کافر تو وہ نہیں ہو جاتا، تشدید ہے وعید ہے کہ جب طاقت ہے صحت ہے پیسہ ہے تو حج نہیں کرو گے تو گویا تم کافروں والا کام کر رہے ہو. اس لیے لفظ سخت آتے ہیں. تو یہاں بھی وہ تنبیہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، جب تم حضور کی شان میں بے ادبی کرو گے حضور کو تکلیف پہنچے گی، اور حضور کو ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے اور یہ تمہیں کفر تک لے جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ تو ترغیب کے اب ترغیب کے طور پہ سمجھاتے ہیں ادب. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں
مانا آواز بھی اونچی نہیں کرتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے کہ یہ صحیح معنی میں تقوی والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اجر سے مراد جنت ہے، جنت سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ اور آگے فرماتے ہیں ایک اور منفی پہلو کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرا مدنی پاک جو آپ کو باپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، آپ کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ادب ہے کہ حضور کے گھر سے باہر کھڑے ہو کے مت پکارو، آوازیں نہ دو کہ اخرج الینا اخرج الینا، بلکہ صبر کر کے انتظار کرو جب سرکار دو عالم اپنے منشے سے باہر تشریف لے آئیں، اور تشریف لانے کے بعد بھی تمہاری طرف متوجہ ہوں تو پھر بات کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کرتے جب آپ ان کی طرف جاتے پھر بات کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن جو ہو چکا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں، آئندہ احتیاط کرو تو سابقہ گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اب ایک معاشرت عامہ کا ادب سکھاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی فاسق آتا ہے اور بڑی اہم خبر لے کے آتا ہے تو اس کی خبر پہ بالکل اندھے ہو کے عمل نہ کرو، تحقیق کرو۔ فاسق کا معنی ہوتا ہے حد سے نکلنے والا، فاسق کا معنی ہوتا ہے کبائر گناہ کرنے والا۔ اگر ایسا فاسق، لیکن عام بات نہیں، بنبأ، اہم خبر لے کر آئے۔ عام بات میں تو دنیا کے اندر معاملات چلتے رہتے ہیں، بات یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کا معنی فتثبتوا، کہ صبر کرو، تحقیق کرو کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ اگر بغیر تحقیق کے اٹھ پڑو گے تو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم ایک ایسی قوم پہ جو بے گناہ ہوگی اپنی جہالت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے حملہ کر بیٹھو گے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس حال میں نتیجہ ہوگا کہ تم نادم ہو گے، شرمسار ہو گے کہ ہائے کاش ہم نے جلدی نہ کی ہوتی۔ جیسے کہ حضور کو خبر ملی تھی کہ بنی المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اب صحابہ نے کہا کہ حملہ کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھہرو، پہلے تحقیق کریں۔ آپ نے حضرت خالد بن الولید کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کرو، اگر وہ صحیح معنی میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں تو پھر خبر غلط ہے۔ انہوں نے جب تحقیق کی تو ہم نے کہا کہ ہم تو بالکل ایمان والے ہیں، ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ تو اگر خدا نخواستہ حملہ ہو جاتا تو مسلمان مارے جاتے، تو پھر کتنی شرمندگی ہوتی کہ مسلمان کو مار ڈالے۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ تمہارے اندر جب اللہ کا رسول موجود ہے تو جلد بازی نہ کیا کرو۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر بہت ساری باتوں میں وہ تمہاری باتوں کو مان لے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ایک تو پیغمبر کی مخالفت اور دوسرا تمہاری کم عقلی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تکلیفوں میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے ہرگز جلدی نہ کریں، یہ حضور کی زندگی کا حکم ہے۔ حضور کے بعد جب اللہ کا قرآن موجود ہے، حضور پاک کا فرمان موجود ہے تو کوئی بندہ اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں جتنا ائمہ کرام ہے یا اجتہاد ہے وہ اسی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اصل قرآن اور اصل چیز سنت رسول اللہ ہے۔ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان۔ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا اور تمہارے دلوں کے اندر کفر کی نافرمانی کی اور فسق کی کراہت ڈال دی، نفرت ڈال دی۔ اولئک ھم الراشدون، ایمان پہ جمے ہوئے
کفر سے نفرت کرنے والے، نافرمانی سے نفرت کرنے والے یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور یہ ساری کامیابی تمہیں کیوں ملی؟ فضلا من اللہ و نعمتا، یہ اللہ کی طرف سے تم پہ فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں کہ کون اس انعام کے مستحق ہیں اور کون مستحق نہیں۔ اب اللہ اور ہمیں آداب سکھلاتے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑیں یا ایک جماعت وقت کے بادشاہ کے خلاف خروج کر ڈالے، تو ایسے حالات میں تم کیا کرو؟ کوشش کرو صلح کرانے کی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن اگر دو جماعتوں میں ایک جماعت بالکل نہیں مانتی، وہ بالکل بغاوت پہ اتر آئی ہے، تو اب سب مل کے اس کا ہاتھ روکو۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تم سب اس سے لڑو جس نے بغاوت کی ہے اور جو بات نہیں مانتے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر عدل کے ساتھ ان کے درمیان میں صلح کرا دو۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف کیا کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر دو جماعتیں آپس میں لڑائی ہو جائے، وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو جو باغی ہے اس کے خلاف قدم اٹھاؤ، اگر وہ پھر مان لے تو پھر ہتھیار ڈال دو، پھر صلح کرو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل کرو، انصاف کرو، اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر تم کو اللہ نے حکومت دی ہے، اللہ نے تم کو سردار بنایا ہے، اللہ نے تم کو حاکم بنایا ہے، تو عدل کرو، انصاف کرو، کیونکہ تمام نظام عالم جو ہے وہ عدل پہ قائم ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار حکم دیا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور کہیں فرما دیا، اذا حکمتم تحکموا بینہم فاحکم بینہم بالعدل، اگر آپ کے پاس فیصلہ ہے تو عدل سے، انصاف سے فیصلہ کریں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن عدل کرنے والے بادشاہ، عدل کرنے والے حاکم، عدل کرنے والے بڑے جو ہیں، اللہ ان کو نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور عرش کے دائیں طرف وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کو اعزاز عطا فرمائیں گے۔ آگے بتلا دیا کہ ہم نے صلح کا حکم کیوں دیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ تو جب ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، اور دوسرا علماء نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ واخوۃ دینی، کہ دین کے اعتبار سے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم بھائی بن گئے۔ اب کافر اجنبی ہوتا ہے، یہودی اجنبی ہوتا ہے، مومن تو بھائی ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اور اگر بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ہر مقام پہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کیا معنی ہے؟ کہ کسی کی زیادہ جانبداری نہ کرو، بلکہ جو عدل ہے صلح بھی کراؤ، انصاف بھی کرو، عدل بھی کرو، اور یہ وہی کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اور آداب سکھلائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے سب سے پہلا حکم دیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی جماعت کسی جماعت سے تمسخر نہ کرے، استہزاء نہ کرے، کھبتیاں نہ کسے۔ اللہ نے حکم دیا
لیکن یاد رکھو کہ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، قوم من قوم ولا نساء من نساء، تو پہلے قوم سے مراد ہے مرد، اور چونکہ مقابلے پہ عورتیں ہیں لیکن اللہ نے دونوں کو نہیں ملایا، اشارہ کیا کہ اختلاط جو ہے وہ تو ویسے حرام ہے شریعت میں، کہ کوئی مرد اور عورتیں کٹھے مل کے ایک دوسرے کے خلاف مذاق بنائیں، تمسخر کریں اور ہلا گلا کریں اور چھیڑ خانی کریں، یہ تو ویسے حرام ہے۔ یہاں مرد مردوں سے مذاق نہ کریں، عورتیں عورتوں سے نہ کریں، یہ ایک ذکر کیا گیا۔ حالانکہ مرد عورتوں سے نہ کریں، عورتیں مردوں سے نہ کریں، تو صورت یہ ہے نا کہ مرد مرد سے تمسخر نہ کرے، عورت عورت سے تمسخر نہ کرے، اس کا کیا بنے؟ مرد عورت سے کرے تو جائز ہے، عورت مرد سے کرے تو جائز نہیں بھی۔ جب مرد کا مرد سے مذاق کرنا حرام ہے تو عورت کو تو طریقے اولا حرام ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا لا یسخر قوم من قوم۔ اچھا، تمسخر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استہزاء کا معنی یاد رکھو، استہزاء کبھی زبان سے بھی ہوتا ہے، کبھی اشارات سے بھی ہوتا ہے، کبھی کنایات سے بھی ہوتا ہے۔ کسی حال میں کسی کا تمسخر نہ اڑائیں، کسی کو حقیر نہ سمجھے، دیکھو یار کیسا بڑا گندا آدمی ہے، شکل دیکھیے لعنت برس رہی ہے، یہ تمسخر، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ والے تو اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کسی کتے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے ڈر آتی ہے کہ میں کہوں یار کتنا گندا کتا ہے، میں ڈرتا ہوں خدا مجھے ایسے نہ بنا۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی پر مذاق نہ کر۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمی زبان سے تو نہیں کہتا لیکن ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہو، دیکھو چھوٹا جا رہا چھٹکو۔ بعض اوقات زبان نکال کے چڑھاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بعض اوقات ایسے آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہو، دیکھا وہ جا رہا ہے، تو یہ تمسخر ہے، یہ تمسخر ہے اور یہ حرام ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتی ہے؟ بدگمانی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر لن ترانی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر فتنہ سامانی ہوتی ہے، کہ پہلے تو آدمی دوسرے کو حقیر سمجھ کے اعتراض کر۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ مثلا کسی آدمی نے گناہ کیا ہے، شرابی تھا، زانی تھا، چور تھا، فاسق تھا، ڈاکو، توبہ کر لی ہے، اب اس کو حقیر نہ سمجھے، چھوڑو یار، اور جی ہم جانتے ہیں بڑا پکا شرابی، اور چھوڑو یار یہ ساری زندگی تو زنا میں رہا ہے، کبھی ایسا نہ کرو۔ اس لیے حکم ہے کہ لا یسخر قوم من قوم والعصا ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ نے فرمایا جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ بظاہر وہ تمہیں حقیر نظر آ رہا ہے، بظاہر وہ تمہیں کالی شکل والا نظر آ رہا ہے، بظاہر اس کے نقوش جو ہے بڑے بھدے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، نہ کوئی عورت کسی عورت سے تمسخر کرے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا منہن، ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہی ہو، جس کا تم استہزاء کر رہی ہو، جس کا تم تمسخر کر رہی ہو، وہ تم سے اللہ کے ہاں بہت زیادہ عزت اور بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لمز یاد رکھو، لمز مانا ہوتا ہے کسی کو تانا زنی کرنا، عیب جوئی کرنا، اس کو کہتے ہیں لمز۔ وَلَا تَلْمِزُوا، اور آگے دے قرآن کیا کہ یہ نہیں کہا وَلَا تَلْمِزُوهُمْ، نہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو تانا زنی نہ کرو، اپنے آپ کو تو کوئی نہیں کرتا، مانا یہ ہے کہ جب تم دوسرے کو کرو گے تو دوسرا پھر تمہیں کرے گا، تو گویا تم اپنے آپ کا گلہ کر رہے ہو، اپنے آپ کے لیے سبکی کا سامان۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کیا مانا یہ ہے جب تم دوسرے کو قتل کرو گے تو وہ تمہیں قتل کرے گا, جب تم دوسرے کو گالی دو گے تو وہ تمہیں گالی دے گا. اس لیے بعض علماء مثال دیتے ہیں کہ جب آدمی انگلی سے کسی کی طرف حکارت سے اشارہ کرتا ہے, ایک انگلی تو اس طرف ہوتی ہے لیکن 3 تو تیری طرف ہوتی ہیں. لہذا خیال رکھا کرو کہ یہ جو تم کسی کو تانا دے رہے ہو, کسی پہ عیب جوئی کر رہے ہو, یہ دراصل تمہاری اپنی عیب جوئی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور کسی کو برے لقب سے نہ پکارا کرو. کہ لوگ نام رکھ لیتے ہیں نا, برے برے نام رکھ لیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب حضور پاک مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہم لوگوں کے 2 3 نام ہوتے تھے, اور بعض نام ایسے تھے جن کو ہم پسند نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. اللہ نے قرآن اتارا کہ کسی کو اس نام سے نہ پکارو جس نام سے وہ برا سمجھتا ہو, جس لقب سے وہ برا سمجھتا ہو. جیسے عام طور پہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو کوئی گدھا ہے, یہ تو کوئی جانور ہے, اور یار یہ تو کوئی درندہ ہے, اور یار یہ تو کوئی بھیڑیا ہے. تو ایسے لگا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, برے القاب سے نہ پکار. اچھا یاد رکھو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اگر القاب اچھے ہیں, ان کو پسند ہیں, ان سے تو پکارا جاتا ہے. جیسے میرے مدنی کی کنیت تھی ابو القاسم, اور حضرت ابو بکر کو صدیق کہا گیا, حضرت عمر کو فاروق کہا گیا, حضرت عثمان کو ذی النورین کہا گیا, حضرت علی کو اسد اللہ الغالب کہا گیا, حضرت خالد بن الولید کو سیف اللہ کہا گیا. یہ تو اچھے القاب ہیں, ان کے ساتھ پکارو. لیکن وہ القاب جو کسی پر عیب جوئی کرنے والے ہوں وہ ہرگز نہ استعمال کیا کریں. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک لقب کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے. اب کہنے والے کی نیت اس کی تحقیر نہیں ہے, اس کی حقارت نہیں ہے, اس کی توہین نہیں ہے, لیکن وہ اسی کے ساتھ مشہور ہے. جیسے کہ حدیث کی سند میں آتا ہے حمید الطویل, تو اب حمید کئی تھے تو اب اس کے ساتھ طویل لگایا گیا, وہ حمید وہ لمبا. تو اب جب تک وہ نہ لگے پتہ نہیں لگتا کہ حمید سے مراد کون ہے. اسی طرح آتا ہے اعمش, آمش کہتے ہیں چندھا جس کی آنکھیں یوں ہوں, اس کو آمش کہتے ہیں. اب وہ مشہوری آمش کے نام سے ہے تو پہچانا کیسا جائے بیچارہ, تو لازمن. اچھا کسی جگہ کہنا پڑتا ہے احدب, احدب مانا کبڑا, تو اب وہ مشہوری بیچارہ احدب کے نام سے ہے تو کیا کیا جائے. تو اس لیے اگر وہاں نیت بری نہیں ہے, ایک بندہ اسی لقب کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اس لقب کے ساتھ پکارنا جائز ہے کہ تمہاری نیت بری نہیں ہے. تم تو صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ اسی کے بغیر پہچان نہیں ہے اس کی. اور کبھی کبھی بطور مزاح یعنی خوش طبعی کے طور پہ آدمی کہہ دیتا ہے, وہ بھی منع نہیں ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ذل یدین, اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے نا, آپ نے فرمایا 2 ہاتھوں والا, تو سب کے 2 ہاتھ ہوتے تو لیکن مراد مزاحیت. اسی طرح فرمایا ذل شمالین. اچھا اسی طرح حضور نے حضرت انس کو فرمایا ذل اذنین, اور 2 کانوں والے. ہر آدمی 2 کانوں والا ہوتا ہے لیکن ایک پیار ہے, یہ محبت ہے. ایسے آپ نے فرمایا یا لکاؤ, اسی طرح آپ نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر, کہ بھئی عمیر وہ تیری وہ بلبل کدھر گئی, وہ بھاگ گئی, وہ بلبل مر گئی تھی بیچاری, چھوٹے بچہ تھا اس کی بلبل تھی. تو ایک دن وہ بڑا منہ بسور کے رو رہا تھا, تو میں عمیر تمہاری بلبل کا کیا ہوا بھائی, یا عمیر ما فعل النغیر. اسی طرح کبھی آپ فرما دیتے یا لکا, اسی طرح فرما دیا یا ذل شمالین, اسی طرح فرما دیا یا ذل یدین, اسی طرح فرما دیا ذل الاذنین. تو یاد رکھو کہ وہ مزاح جو ہے محبت میں ہنسی مزاح جو دوسرے کے لیے عیب جوئی نہ بنے وہ جائز ہے, وہ محبت میں کیا جا سکتا ہے, وہ شریعت میں منع نہیں ہے. حضور صحابہ کے ساتھ مزاح فرماتے تھے, وہ مذاق منع ہے جو دوسرے کو زخمی کرے, جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے. اگر ایک دوسرے کی محبت کی بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں تکلیف تھی,
تو آپ بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو اس اللہ کے بندے کی طرف، فانظروا، یہ دیکھو آنکھیں، اس کی آنکھ بھی خراب ہے، کھجور بھی کھا رہا ہے، یعنی چونکہ گرمی کی وجہ سے خراب تھی نا، تو کھجور تو اور گرم ہے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ خراب یہ ہے، میں ادھر سے کھا رہا ہوں، یہ ایک مزاح تھی، تو یہ ایک مزاح ہے، تو یہ ایسی مزاح کرنا جو ہے وہ منع نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے ہیں، حضور کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت علی، تو جب حضرت آپ اپنی کھجور کھا لیتے نا، تو اپنی گٹھلی مبارک اس کے آگے رکھ دیں۔ اچھا یاد رکھیں یہ کتابوں میں بھی موجود ہے اور بعض روایات میں بھی موجود ہے، اور اب دنیا کا ڈاکٹر بھی مانتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے دل کی تکلیف ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ عجوا کھجور جو مدینے پاک میں ملتی ہے، دو کھجوریں ہیں، عجوا ہے ایک سیحانی ہے، یہ ایسی کھجوریں ہیں کہ نایاب ہیں، اور یہ دونوں کھجوریں جو ہیں جن کی حضور سرکار دو جہاں نے تعریف فرمائی، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ مثلاً لے لیں کھجور عجوا لے لیں، اس کی گٹھلی نکال لیں، کھجور الگ کر لیں، گٹھلیوں کو سائے میں رکھ دیں کچھ عرصے کے لیے کہ وہ خشک ہو جائیں، سوکھ جائیں، اس کے بعد ان کو پاؤڈر بنا دیں، بالکل پیس کے پاؤڈر، آج کل تو مشکل ہی نہیں، آج کل تو گرینڈر میں 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، پاؤڈر بنانے کے بعد اسی کھجور میں جو عجوا تھی نا اسی میں ملا کے معجون بنا کے رکھ لیں، 1 چمچ کھاتا ہے، کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ طب نبوی میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی علماء نے نقل کیا ہے، اور یہ تو صحیح حدیث میں ہے نا کہ جو 7 دانے عجوا کے کھا لے گا اس دن اس پہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح علامہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ جیسے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ایچ پیلورل پیدا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پیٹ کے کیڑوں کی قاتل جو ہے نا تو عجوا کھجور ہے، کہ اس کو استعمال کرے تو پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، بہرحال مدینے پاک کی فضا مدینے کی ہو، اور پھر وہ کھجوریں، وہ درخت جن کو خود میرے محبوب نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہو، پھر وہ آگے پھیلی ہیں نا، اس سے پھر وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ تو اب جناب حضور پاک بھی کھجور نوش فرما رہے ہیں، صحابہ بھی کھا رہے ہیں، حضور اپنی گٹھلی جو تھی حضرت علی کے آگے رکھ رہے ہیں۔ اب جب ساری کھجوریں ختم ہو گئی تو حضور پاک نے بطور مزاح فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ کے بندو، تم دیکھو، تم اپنی گٹھلیاں گنو، تم سب نے 1 کھائی ہے، دیکھو علی نے 2 کھائی ہیں، ان کے آگے گٹھلیاں زیادہ تھی نا، تو ہم نے کہا دیکھو کمال ہے حضرت علی کا، تم لوگوں نے 1 کھجور کھائی ہے، اللہ کا بندہ 2 کھا گیا۔ اس نے کہا حضور میرا کیا کمال ہے، کمال تو اس کا جو گٹھلیاں بھی کھا گیا، حضور کے آگے گٹھلی نہیں تھی نا۔ اور نے کہا حضور میرا کیا کمال ہے، کمال تو اس ذات کا ہے جس نے گٹھلیاں بھی کھا لی۔ فضحک رسول اللہ، حضور ہنس پڑے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح بعض صحابہ جو ہیں وہ ایسے خوش طبع تھے کہ سرکار دو جہاں کو آگے بات کہہ کے خوشی پہنچاتے تھے، ہنسایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بازار میں آ رہے ہیں، آپ کے خادم صحابی ہیں، وہ وہاں سودا کر رہے تھے، سودا بیچ رہے تھے۔ حضور پاک نے پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور حضور نے فرمایا من، بتلاؤ میں کون ہوں۔ اب وہ ایسے پیچھے بھی ہٹے، کہے لا ادری، پتہ نہیں آپ کون ہیں۔ اور میں بتلاؤ من، کون ہوں میں، پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں، اور پیچھے بھی ہٹتا جائے، پیچھے بھی ہٹتا جائے۔ حضور میں نام لو، بتاؤ میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے جب ہاتھ رکھا تھا نا، میں نے تو اسی وقت پہچان لیا تھا
میں تو یہ بہانہ اس لیے کر رہا تھا کہ میرے خوش نصیبی ہے کہ میرا بدن آپ سے لگ رہا ہے، میری پشت جو ہے وہ آپ کے سینے سے لگ رہی ہے، اس سے بڑا کوئی نصیب ہوگا میرا؟ میں تو اس لیے خاموش تھا، جی پتہ نہیں ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں کو نہ پہچانوں۔ تو اس قسم کی مزاح جو ایک دوسرے کو خوشی پہنچائے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی پر عیب نہ لگایا جائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد پھر فاسق کا لقب لینا کتنی بری بات ہے کہ اللہ نے تمہیں مومن بنایا ہے، تمہیں ایمان والا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا بنایا ہے اور پھر تم حد سے نکلنے والے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کی وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو محبوب رکھتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب اس کو برا سمجھتے ہو تو اس کو بھی برا سمجھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب رحیم، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں، اپنے بندوں پہ مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ بہت بڑے گمان سے بچو۔ کیا معنی؟ یاد رکھو کہ ظن کا معنی ہے گمان۔ اب ظن جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، یاد رکھو۔ ایک ظن جو ہے وہ تو حرام ہے کہ اللہ تعالی کے الہیات میں، احکامات میں، اوامر میں، نواہی میں جو بالکل منصوص نص سے ثابت ہے، اب گمان کرتا رہے یار یہ سمجھ نہیں آتا بھی 4 بیویوں کی اجازت کیوں دی گئی، یار یہ بہرحال پتھر مار مار کے مار دو، یار یہ عجیب بات ہے۔ یہ تو ایسا گمان تو حرام ہے نا، بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہیں، یہ گمان حرام۔ اور ایک گمان جو ہے وہ واجب ہے۔ کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جیسا گمان کرے گا میں بھی وہی معاملہ کروں۔ اگر مجھ سے مہربانی کا گمان رکھے گا ہم بھی مہربانی کر دیں، اور اگر کہ یار اللہ میاں تو ہمارے ساتھ مہربانی کرتے ہی نہیں، یار وہ بھی غریبوں کی نہیں سنتے جناب، وہ بھی پڑے ہیں، تو میں بھی اسی طرح کا معاملہ کروں گا، مجھے کیا ہے مخلوق ہے، دباؤ۔ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا جو ہے یہ تو واجب ہے۔ اور اسی طرح ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں بھی گمان اچھا رکھنا جو ہے وہ واجب ہے کہ تم اچھا گمان رکھو، یار یہ اچھا آدمی ہے، چھوڑو یار باطن کا اللہ کو پتہ ہے ہمیں کیا، لیکن بظاہر بہت اچھا آدمی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، مسجد ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، تو بہرحال اچھا۔ تو مومنوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، ایک ظن فقہی ظن ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ تفقع کے طور پہ کہ ہم نے طواف کیا، اب مغالطہ ہو گیا کہ میں نے 6 چکر کیے ہیں یا 7 کیے ہیں،
اب کیا کرو؟ اب گمان کرو کہ بھائی میرا گمان یہی ہے کہ 6 کیے، ایک اور کر دو۔ اگر گمان غالب یہ ہے کہ نہیں بھائی میں نے پورے کر لیے ہیں، تو ٹھیک ہے پورے کر دو۔ اسی طرح تم صحرا میں ہو اور صبح کی نماز پڑھنی ہے، بادل ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آتا کعبہ شریف ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، تو اب گمان کرو کہ کعبہ شریف کدھر ہے؟ بھئی ہم مکے سے آ رہے تھے، مدینے جا رہے تھے، تو گویا ہم مدینہ جا رہے ہیں تو مکہ ہمارے پشت کی طرف رہ گیا، ایک گمان کر کے اسی طرف نماز پڑھ لو، تو یہ گمان کرنا جو ہے جائے۔ اچھا جب نماز پڑھ لی، سورج نکل آیا تو ہم نے نماز غلط پڑھی تھی، تم نے پڑھی ہے میں نے قبول کر لی، تو یہ گمان جو ہے یہ گمان بھی جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں برا گمان کر، وہ بندہ جو ہے نا، ہاں دیکھا نا ایک عورت کے ساتھ کھڑا تھا، بڑا مولوی بنتا ہے، دیکھا ہے عورت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ آج میں نے دیکھا میری بیوی جو ہے نا اوپر کھڑی تھی اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی، معلوم ہوتا ہے ادھر کوئی بندہ تھا جس کو اپنے اشارے کرے۔ یہ وہ گمان ہے جو حرام ہے، یہ وہ گمان ہے جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرا آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہیں، 2 صحابی گزرے، فرمایا لا رجلکما، ٹھہر جاؤ، ہذہ زوجتی، یہ جو عورت میرے ساتھ کھڑی ہے میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا للہ لا حول ولا قوة، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں گمان کریں؟ نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان بندے میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اگر تمہارے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا کہ نبی کے ساتھ کون عورت ہے، تم مارے جاتے، میرا تو کچھ نہ ہوتا، میرا تو کچھ نہ بگڑتا نا، تم اگر گمان ہی برا کر لیتے تمہارا تو ایمان ہی گیا نا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر ایک آدمی ہے اور اس کا آنا جانا جو ہے عام طور پہ شراب خانے سے ہوتا ہے، کلب سے ہوتا ہے، دیکھو جی یہ روز ادھر سے آتا ہے تو شرابی ہوا نا، ایسے گمان بھی نہ کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہے، کوئی حالات ہیں، کوئی وجہ ہے، تو بلا وجہ گمان نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات گمان جو ہے گناہ میں ڈال دے۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ڈھونڈ رہے ہو، کان لگا کے باتیں سن رہے ہو، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہو، دروازے کی جھری سے دیکھ اندر کیا کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کیا بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے جو بندہ دوسروں کے گناہوں کے پیچھے دوڑتا ہے اللہ اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے، ذلیل کر دیتے ہیں کہ تمہیں کس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے تم مسلمانوں کی ٹوہ میں لگے رہو گے، یہ کیا کیا کرتا ہے، جو جانے خدا جانے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم کیا جانے، ہمیں کون سا حکم ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ کوئی ظالم ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، وہ کوئی منصوبہ بندی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کی تلاش میں ہیں، تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہوتا ہے۔ فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کا معنی ہر وہ بات جو سنے اس کو بری لگے وہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ شرابی ہے اور وہ ہو تو یہ بھی ہمیں یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں نہ ہو اور تم کہو وہ تو بہتان عظیم ہے۔ تو غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چاہے اس میں عیب ہے تب بھی نہ کہو، تب بھی نہ کہو، تب بھی بلا وجہ اس پر لفظ نہ کہو۔ اچھا غیبت نہ کرو نہ غیبت سنو، جیسے غیبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سننا بھی حرام ہے، سننا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اور اللہ نے کتنی قرآن میں مثال دی کہ کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت پڑا ہو اور تم کھا لو کاٹ کے؟ میں اصل میں کون ہوں؟ آج میں غیبت جو کرے تو بھائی کا گوشت ہی تو کھا رہے ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما
ماعز، حضرت ماعز ایک صحابی تھے، ان سے گناہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ حد جاری کر دی، حد میں رجم ہوا، وہ بیچارہ رجم میں مارا گیا۔ اب حضور جا رہے تھے اور آگے دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے، کہنے لگے یار دیکھو یہ بندہ بھی عجیب ہے، مائل بھی عجیب ہے، گناہ کیا تھا اللہ نے پردہ ڈال دیا، کیا ضرورت تھی کہ آ گیا خود بخود کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کرو، اور پھر دیکھو کیسے کتے کی موت مارا گیا۔ حضور نے سن لیا، حضور بھی چل رہے تھے، آگے گئے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے، انہوں اس کا گوشت کھاؤ۔ یا رسول اللہ مردار گدھے کا گوشت، میں ابھی جو تم بھائی کا گوشت کھا رہے تھے اس سے تو یہ زیادہ برا ہے۔ تم نے کیوں غیبت کی ہے باعث کی؟ تو غیبت کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے کہ حقیقت حال سے کسی کو باخبر کرنا۔ اب ایک بندہ نعوذ باللہ کسی کے قتل کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہے، تمہیں پتہ چل گیا، تم نے بتا دیا، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ اس لیے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم مَّن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ۔ میرے مدنی کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن، خبردار گمان سے بچا کرو، فإن الظن اکذب الحدیث، محض گمان پہ چلنا جو ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ فلا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ٹوہر نہ لگایا کرو۔ فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر کے پشت نہ پھیرا کرو، بلکہ بھائی بن کے رہو زندگی کے اندر۔ انما المؤمنون اخوة، اگر ہم ان احکام پہ، ان آداب پہ عمل کر لیں تو دنیا کے 90% جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے داڑھی تو رکھی ہے لیکن ایک مشت سے چھوٹی ہے، بہرحال اللہ اس کو ثواب دیں گے، لیکن داڑھی وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق کم از کم ایک مشت ہے، لیکن میرا بھائی ناپ رکھنے والوں سے تو بیچارہ بہتر ہے، داڑھی والوں میں تو آ گیا ہے نا، اب آگے اللہ بڑھانے کی بھی توفیق دیں گے۔ وہ جو عورت بنا ہوا ہے کم از کم یہ مردوں کی صف میں تو آ گیا نا، داڑھی رکھنے کے بعد ہی آدمی مرد کہلاتا ہے نا، عورت کی داڑھی ہوتی ہے نہیں؟ آپ کے ملک میں ہے؟ اچھا ہجڑے کی ہوتی ہے؟ داڑھی ہے ہی مردانگی کی علامت، جس کی داڑھی نہ ہو وہ مرد ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ایک مسجد ہے، وہاں 4 آدمی اذان دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پہلے مدینہ شریف میں بھی میناروں پہ اذانیں ہوتی تھی تو 5-5 6-6 مؤذن اذان دیتے تھے، اب تو سپیکر کا زمانہ آ گیا نا۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، دیکھو بھائی ایسے مسئلے جو ہوتے ہیں نا، میری بیوی نے زنا کر لیا فلاں، یہ الگ آ کے پوچھ لو، ضروری ہے کہ ساری دنیا میں تماشا بناؤ؟ ایسے مسائل جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ مل کے پوچھ لیا، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، آدمی کہتا رہے کسی کی بیوی نے زنا کیا، کسی کی بیوی نے ایسا کیا، یہ بری بات ہے۔ ایسا مسئلہ اگر پوچھنا ہے آپ عشاء کے بعد آرام سے مل کے الگ پوچھ لیا کرو۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے وہ فوت ہو جائے رمضان میں، روزے باقی ہوں، تو اگر اللہ توفیق دے وارثوں کو تو فدیہ ادا کر دے۔ ہمارے گھر
گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی موبائل فون غائب ہو جاتے ہیں، یہ گھر کا کوئی جن ہے، باہر کا جن نہیں ہے۔ گھر کے جن کو ڈھونڈو انشاءاللہ مل جائے گا۔ باہر والا جن جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں چرائے، وہ ساری ایک ہی دفعہ کیوں نہ لے جائے؟ یہ تمہارا کوئی اپنا جن ہوگا نا، گھر میں کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بیوی، تم نہیں دیتے ہوگے تو چوری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ دکاندار کو معلوم ہے کہ یہ مال اتنے کا آئے گا، مارکیٹ میں اتنے قیمت پہ فروخت ہوگا، اس کے بعد رقم نہیں ہے، میری رقم سے مال خریدا، فروخت کیا، مجھے معین نفع بتا دیا، بالکل حرام ہے۔ اس کا خیال تھا نا اتنا نفع ہوگا، مال ہی ڈوب جائے پھر کیا ہوگا؟ مال آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، غرق ہو گیا، پھر کیا کریں گے آپ؟ مال کو آگ لگ گیا، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ اس کے ذمہ تو نفع پڑ گیا نا، تمہارا مقرر ہو گیا، بالکل حرام ہے۔ آپ اس کو پیسے دیں، پیسہ آپ کا ہوگا، کام اس کا ہوگا، نفع کی پرسنٹیج مقرر کرنے کے لیے تیرا میرا آدھا ہوگا، یا مثلا میرے 2 حصے ہوں گے، تیرا 1 حصہ ہوگا، اس کے علاوہ فکس کر دینا جو ہے وہی تو سود ہے، پھر نفع کیسا ہو گیا ہوگا؟ جو آدمی چھٹی پہ جائے پاکستان، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر بغیر احرام کے آئے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ باقی ائمہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چھٹی کیا تھا اور عمرے کی نیت ہی نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں، یعنی جرمانہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ نہیں کہتے کہ نہ کرو، وہ کہتے ہیں اگر ایسا کر بیٹھے گا تو دم نہیں ہوگا، ورنہ سب کے نزدیک ضروری ہے کہ میقات سے احرام باندھ کے آؤ۔ اچھا، مجھے تو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے بھائی جو چھٹیوں پہ جاتے ہیں، اللہ تمہیں مفت میں عمرہ دے رہا ہے، اب عمرے والے ہمارے بھائیوں سے پوچھو کہ 50,000 کوئی 60,000 کوئی 70,000 خرچ کر کے آ رہا ہے، تم نے تو واپس آنا ہی مکے میں ہے اور تمہیں اللہ ایک مفت کا میقات کا عمرہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں تمہاری پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے، تکلیف کیا ہے 2 چادریں باندھنے میں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب ہم آگے اتریں گے تو 2 چادروں میں ہم اچھے نہیں لگیں گے، ذرا سوٹ بوٹ میں بڑا روب شوب پڑے گا، یعنی جو لباس اللہ کو پسند ہے اس کو تم برا سمجھتے ہو۔ عجیب بے وقوفی کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے پرانی کافی دن ہو گئے، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے تھے، عمرے پہ تھے یا حج کے دن تھے، مجھے ابھی پوری بات یاد نہیں ہے، تو ان کو بادشاہ سے ملاقات تھی، تو سارے متعلقہ جو پروٹوکول والے تھے وہ آ گئے، تو حضرت مفتی صاحب نے ابھی صفا مروہ کر لیا تھا، حلق نہیں کرایا تھا، احرام میں تھے، اور جلدی سے انہوں نے کہا جی ملاقات کا وقت ہو گیا ہے، آپ مہربانی کر کے جلدی جلدی کپڑے بدل لیں، بادشاہ کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا جس بادشاہ کے دربار میں ان کپڑوں میں آیا ہوں یہ اس سے بڑا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا نیکی کیا مانا، میں اسی حال میں جاؤں گا، ورنہ پھر آرام کرو، میں حل کراؤں گا، فارغ ہوں گا، غسل کروں گا، کپڑے بدلوں گا، اگر ٹائم نہیں ہے تو چلو۔ تو جب ہم اس لباس میں اس شہنشاہ کے دربار میں آئے ہیں جو ملک الاملاک ہے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں کے بادشاہوں کو بھی اور یہاں کے عمراء کو بھی اور یہاں کے گورنرز کو بھی، وہ خود بھی احرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، مینا میں، عرفات میں، ساری دنیا کے بادشاہ مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اپنا ہماری بلو بک جو ہے نا، یہ اس کا پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتا نا۔ میرے والدین زندہ ہیں بھائی، ان کے لیے نفلی عمرہ کرو، کچھ کرو، سب جائز ہے۔ ایک ہی بکرا 6 بچوں کی طرف سے
صدقہ دیا جا سکے، صدقہ تو دے سکتے ہو، عقیقے میں ایک بچے کے لیے 2 بکرے، ایک خیرات کرنا کہ بھی آدمی نے ذبح کیا اور بطور خیرات تقسیم کر دیا، اللہ میرے بچوں کو شر سے مصیبت سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ زمزم کا پانی بیچنا حرام ہے، البتہ ڈبہ بھر کے لے جانا، اٹھانا، گاڑی میں رکھنا، یہ مزدوری کا پیسہ لینا جائز ہے۔ طواف نساء جو ہے وہ شیعہ کا ہوتا ہے کہ عمرے کے بعد جب وہ طواف صفا کر لیتے ہیں تو پھر ایک اور طواف کرتے ہیں، یہ بھی الٹا مذہب ہے، ہمیں آج تک سمجھ نہیں ہے۔ مدعا حلال ہے، عورت کے لیے طواف نساء کے بغیر حلال نہیں ہوتی، ہے نا الٹا مذہب کے نہیں؟ اللہ ہدایت دے بس۔ اگر کوئی عورت گولیاں کھا لے تاکہ مجھے حیض نہ آئے اور میں آرام سے عمرہ کروں، بالکل جائز ہے۔ مکہ مکرمہ میں آدمی نے چادریں تو باندھ لی لیکن نیت مسجد عائشہ سے کی، بالکل ٹھیک ہے، چادروں کا نام تو عمرہ نہیں ہے نا، عمرہ تو نیت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہے، مکے میں پہنچ گئی، حیض شروع ہو گیا، اب وہ بیٹھی رہے اپنے ہوٹل میں، جب اس کے حیض کے دن مکمل ہو جائیں سادہ پانی سے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے، جب تک عمرہ پورا نہ کرے اپنے ملک نہ جائے، سیٹ پیچھے کرا لے۔ یہ ترجمے وغیرہ آرام سے آگے پوچھا کرو، مسئلہ تو نہیں نا میں اب ترجمہ کرنے بیٹھوں۔ کتابیں بھیجی ہیں بطور تحفہ، اللہ خوش رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ یہاں یہ بیٹھے نا ساتھی، ان کو دے دیں۔ دانت کی 2 دانت کے لیے شرط ہے، ہاں بالکل شرط ہے، جو شرطیں قربانی میں ہیں وہی دم میں ہیں۔ زمزم کا پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ میرے دوست ہے مدینے میں، اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے میرا بھائی کہ اندر ویئر رکھے تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے، اپنی حفاظت کرے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ کیا معنی؟ مغرب کو جو وضو کیا وہ عشاء تک کافی ہے، اسی میں نمازیں پڑھتا رہے، طواف کرتا رہے، لیکن جب عشاء کا وقت ہوگا تو پھر نیا وضو کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو مرغی ہے وہ جھٹکے سے ذبح ہوتی ہے، بالکل غلط ہے۔ جو مکہ مکرمہ میں مرغیاں ہیں، یہاں کی وطنی ہیں یا فقیر والی ہیں، وہ بالکل ذبح ہوتی ہیں، باقاعدہ مذبح موجود ہیں، جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ باقی جو غیر ملک سے آتی ہیں ان کا اللہ کو پتہ ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ذبح ہوتی، لیکن اس ملک کے جو ذبائح ہیں بالکل شرعی ذبیحہ ہے۔ اور میں نے عزیزیہ میں باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہر مرغی کو آدمی کھڑے ہیں ترتیب سے ذبح کرتے جائیں گے، وہ لائن پہ چلتی جائے گی، تو بہرحال ذبح ہوتا ہے ہر حال میں۔ تو باہر کے جو ہیں دوسرے ملکوں والے، ان کا کوئی پتہ نہیں، کیوں نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے نہ ہمیں اعتبار ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے لیے ذبح کرنے بیٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کرنٹ سے مار دیتے ہوں، ہو سکتا ہے جھٹکا ہو سکتا ہے گیس ہو، اللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين